ایک یہ بھی پیشگوئی فرمائی تھی کہ اسی زمانے کے آخر میں ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن مجید کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے، اس کا جو مفہوم ہے، اس کے جو مطالب ہیں وہ دلوں میں موجود نہیں ہوں گے۔ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، عالیشان مساجد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، اور علماء کی بھی بہتات ہوگی، کثرت کے ساتھ علماء دنیا میں موجود ہوں گے، لیکن یہ علماء اس زمانے کے علماء ایسے ہوں گے کہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گی۔ منہم تخرج الفتن وفیہم تعود، انہی میں سے فتنے نکلیں گے اور انہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ یہ دوسرے ایک زمانے کا نقشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا، اور پھر آخری زمانے یعنی اسلام کی نشأت ثانیہ کے تعلق سے بھی بشارات بیان فرمائی اور فرمایا کہ لو کان الایمان معلقا بالثریا لنالہ رجل او رجال من ہؤلاء۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا کہ اس زمانے میں اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی چلا گیا ہوگا تو وہاں سے ایک شخص یا کچھ اشخاص اس کو واپس دنیا میں اور لوگوں کے دلوں میں دوبارہ اس کو لائیں گے اور ایمان کو دوبارہ وہ اس زمانے میں، اس آخری زمانے میں زندہ کریں گے۔ تو اس طرح سے حضور نے یہ 3 زمانوں کا ذکر فرمایا۔ اور جہاں تک قرآن مجید کا سوال ہے، چونکہ قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے، تو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ ابھی ذکر بھی آیا تھا ضمناً، آخری زمانے کا، اسلام کی نشأت ثانیہ کا واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت کریمہ میں، سورہ جمعہ کی آیت میں، کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ اس میں دونوں زمانوں کا، دونوں نشأتوں کا، اسلام کی دونوں نشأتوں کا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی آیت میں ذکر فرمایا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک ایسا نبی مبعوث کیا امیوں میں سے جو ان کو قرآن مجید سکھاتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو تعلیم دیتا ہے، ان کی ہدایت کرتا ہے، اگرچہ کہ وہ پہلے گمراہی میں تھے۔ اور پھر دوسرے زمانے کا ذکر، دوسری اسلام کی نشأت ثانیہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ آخرین میں بھی اس نبی کی بعثت ہوگی بروزی طور پر۔ جیسے پہلے بھی ذکر ہوا تھا، امام مہدی اور مسیح موعود کی صورت میں، امتی نبی کی صورت میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بروزی بعثت ہوگی، اور وہ زمانہ جو ہے وہ اسلام کا نشأت ثانیہ کا زمانہ ہوگا۔ ایک بار پھر اسلام تنزل کے بعد پھر اٹھے گا اور اس کو ترقی حاصل ہوگی، اور پھر اس ترقی کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ عظیم الشان ترقیات سے نوازے گا۔ اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی سورہ توبہ میں فرمایا، اور سورۃ الصف میں بھی یہ آیت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہی خدا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے مشرک ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ تو یہ تمام ادیان پر غلبہ کی پیشگوئی جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر اس آیت میں بیان فرمائی ہے، اور اس کا تعلق اسلام کی نشأت ثانیہ کے ساتھ ہی۔ اور پھر ایک اور آیت بھی پیش کر کے بات ختم کروں گا اختصار کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ اگر مخالفت چاہے کتنے بھی اعلیٰ درجے کی کیوں نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے نور کو مٹانا چاہے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا، پورا کر کے رہے گا، اور اس نشأت ثانیہ کے زمانے میں بھی اسلام کو غلبہ عطا کرے گا، اور اس زمانے میں بھی اسلام دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے گا۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اختتام پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن شریف وہ کتاب ہے جس نے اپنی عظمتوں، اپنی حکمتوں، اپنی صداقتوں، اپنی بلاغتوں، اپنے لطائف و نکات،
اپنے نور روحانی کا آپ دعویٰ کیا ہے اور اپنا بے نظیر ہونا آپ ظاہر فرما دیا ہے۔ یہ بات ہرگز نہیں کہ صرف مسلمانوں نے فقط اپنے خیال میں اس کی خوبیوں کو قرار دے دیا ہے، بلکہ وہ تو خود اپنی خوبیوں اور اپنے کمالات کو بیان فرماتا ہے اور اپنے بے مثل و مانند ہونا تمام مخلوقات کے مقابلے پر پیش کر رہا ہے، اور بلند آواز حل من معارض کا نقارہ بجا رہا ہے، اور دقائق و حقائق اس کے صرف 2-3 نہیں جس میں کوئی نادان شک بھی کرے، بلکہ اس کے دقائق تو بحر ذخار کی طرح جوش مار رہے ہیں، اور آسمان کے ستاروں کی طرح جہاں نظر ڈالو چمکتے نظر آتے ہیں۔ کوئی صداقت نہیں جو اس سے باہر ہو، کوئی حکمت نہیں جو اس کے محیط بیان سے رہ گئی ہو، کوئی نور نہیں جو اس کی مطابعات سے نہ ملتا ہو۔ براہین احمدیہ صفحہ نمبر 640۔ تو ناظرین کرام، قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کے جو 4 ایپیسوڈ پر مشتمل یہ جو سیریز تھی، آج اس کا یہ آخری ایپیسوڈ تھا، اور اسی کے ساتھ یہ سیریز اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگلے 4 ایپیسوڈ انشاءاللہ العزیز کسی اور اسٹوڈیو سے لائیو نشر ہوں گے۔ 4 ایپیسوڈ پر مشتمل ایک نئی سیریز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا